یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ درود شریف پڑھیے بھائی۔ یہیں سے تو بات کا آغاز ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ درود شریف سے۔ درود شریف کیوں پڑھوایا جاتا ہے؟ اس ہستی کے لیے پڑھوایا جاتا ہے جس کی نگاہ کرم امت پر نہ ہوتی تو سروں پہ ٹوپیاں نہ ہوتی، چوٹیاں ہوتی۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، ٹوپیوں کی جگہ پر چوٹیاں ہوتی، یعنی ٹوپی اور چوٹی میں کفر و ایمان کا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، یہ کنایا ہے جی۔ درود شریف پڑھنا چاہیے کثرت سے، یہی سوچ کر۔ اس ہستی کا کرم نہیں ہوتا، یہ ممبر نہ، یہ محراب نہ، کچھ نہیں ہوتے، نہ ممبر نہ محراب۔ جب کبھی دکھ جائے کہیں کسی مسجد کا منارہ تو فوراً جذبہ ہونا چاہیے، درود شریف پڑھ لو، اس نبی کی بارگاہ میں کچھ پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ مستقل ایک عنوان ہے گفتگو کا۔ انسان اپنے محسن کو بھولتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا۔ چلیے اب شروع ہی کر دیتے ہیں۔ یہ تو مستقل ایک بات شروع ہو گئی، لمبی نہیں کرنی تھی لیکن ہو گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بسوں سے گزریں گے کوئی مسجد نظر آئے گی، ٹرینوں سے گزریں گے کوئی مدرسہ نظر آئے گا، کسی گاؤں گلی سے گزریں گے کوئی طالب علم بستہ لیے ہوئے نورانی قاعدہ قلم ولم ناک پوچھتا ہوا دکھے گا، آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی۔ وہ نہ ہوتے یہ بستے نہ ہوتے۔ کبھی محراب میں قرآن سنیں گے، آواز اچھی لگی، قرات اچھی لگی تو آپ کو یقیناً اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی۔ وہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ ہوتا بھائی؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ سب کچھ اسی نبی کے صدقے میں ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پہلے اس لیے کہلوا دیا درود شریف پڑھو کہ درود شریف کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، سمجھ میں آ گئی، غیظ و غضب کا زوال ہوگا، تو پھر کچھ بات کام کی آ جائے گی۔ اب پوری تقریر سمجھ میں آ گئی مولانا جی۔ الحمدللہ وحدہ۔ بہت سی چیزیں امت میں صرف رسمی رہ گئی، رسمی رہ گئی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ بیان شروع ہو گیا، آپ سمجھ لو، بیان شروع ہو گیا۔ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان آج بھی ہوتی ہے لیکن دل پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیوں؟ اللہ اکبر کا معنی آج تک سمجھا ہی نہیں، رسم رسم رسم۔ ایسے ہی ان الحمد للہ، الحمد للہ
رسم سمجھتے ہیں کہ مولوی کی مقرر کی ایک رسم ہے، وہ بھی پوری کر رہا ہے، اس لیے جب تک خطبہ پڑھتا رہتا ہے آپ پانی پیتے رہتے. آپ تو نہیں پیتے، یہ اسٹیج والے پیتے ہر جگہ. اس لیے میں پہلے انہیں کو منع کرتا ہوں خطبہ شروع کرنے سے پہلے، جس کو پینا ہے پہلے پی لے. 1 گھنٹے تک بیان تک کوئی پیے گا نہیں. موبائل بند کر لو، یہیں گھنٹیاں بھی بجتی، سب بند کر لو، سب ڈسٹرب ہوتا ہے. نبی کی مجلس کا ادب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری آواز آئے. اور ہم اپنی بات نہیں سنا رہے مفتی صاحب، نہیں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سجا رہا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی. اپنا کیا ہے جی؟ ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں سوائے اس 2 ہستیوں کے، ایک اللہ ہے اور ایک رسول اللہ. ما قصہ سکندر و دارا نخاد ایم. ہم کیا جانے دارا کون تھا جی، رستم کون تھا، سکندر کون تھا. ما قصہ سکندر و دارا نخاد ایم اللہ حدیث یار. ایک ہی تو یار ہے، اللہ، اور اللہ کی سے جڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ باتیں پٹ رہی ہیں کہ نہیں پٹ رہی؟ یہ رسم نہیں ہے جو میں بیچ میں، تو میں نے سوچا خطبے کو تھوڑا سمجھا دوں. ان الحمد للہ. ورنہ اذان بچپن سے سن رہے، بلکہ سب سے پہلے جو چیز سننے میں آئی ہے وہ اذان نہیں. اتنے بڑے تھے تو ایسے لے کر کے کیا سنایا گیا تھا، کیا سنایا گیا تھا؟ قاری صاحب لقمہ تو دیجئے، آپ قریب میں ہیں تو، انہیں تو دور رہیے. امام کے قریب وہ رہے. حدیث میں آیا ہے، رواہ الترمذی، لیالنی منکم اولو الاحلام والنہا. جو لقمہ دے سکیں وہ قریب رہیں، ورنہ لقمہ دینے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں. یہ ترتیب ہے مجلس کی. حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے قریب وہ رہے صف میں جو مجھے لقمہ دے سکے. نبی کو لقمے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جی، تو این قدر آ قدر کی کیا حیثیت. این چونی آ چونی. فارسی چلی گئی تو بولنے میں بھی دیر لگ رہی. مولانا نے تو بہت پڑھی ہے، محمد نسیم صاحب نے، ہے کہ نہیں؟ ان کے دور میں تو خوب پڑھائی جاتی تھی. آئیے، ان الحمد للہ. اذان پر بات آئی تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو اذان سب سنتے ہیں، آج تک اس کا مفہوم ذہن میں نہیں بیٹھا. اللہ اکبر. اسی لیے اقبال کا شعر ہے نا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، معلوم نہیں وہ اقبال ہے یا کون ہے، مجھے شاعروں کی تعین کی ضرورت نہیں، مضمون کی ضرورت. وہ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے مناروں میں، لیکن مسجد کے مناروں میں، لیکن آگے کیا ہے؟ کیوں جی؟ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے مناروں میں، لیکن دوسرا مصرع مولانا نہیں معلوم، ابھی آئے گا گھوم کے کہیں سے. جی، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے. اور ایک اور شعر اسی انداز کا کہتا ہوں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن 2 آدمی اذان دیتے ہیں، ایک تو غافل دیتا ہے، وہ رٹا رٹایا، وہ بڈھا گاؤں کا 55 سال گاؤں، کچھ ادھر کچھ ادھر گرتے پڑتے، سننے والا ہی سمجھتا ہے کہ گر رہا ہے. نہ شین کا پتہ، نہ صاد کا پتہ، نہ عین کا، نہ غین کا. اور ایک وہ ہے جو اہل دل ہے، اہل معرفت ہے، مفہوم سمجھ کر بولتا ہے اللہ اکبر. ایک ادیب، اس پر اللہ کے جلال کا اثر ہوتا ہے. اور جب نبی کا نام لیتا ہے واشہد ان محمدن رسول، تو نبی کی محبت اور عشق کی رنگت نظر آتی ہے، اس کی آواز میں محسوس ہوتا ہے. کہیں جلال الہی، کہیں عشق نبوی، یہ سب ہے. تو اس پر کہا شاعر نے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن 2 اذان ہوئی.
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. دیکھو میں نے ملا کو دھیرے سے کہا، اس کی اذان سے کوئی نہیں جاگ پاتا. ملا کی اذان، قاری صاحب آپ کا پڑوسی بھی نہیں جاگ پاتا ملا کی اذان سے، آپ کی اذان سے نہیں. آپ تو ماشاءاللہ. ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور مجاہد جب گرجتا ہے تو کتنوں کے کی تودیں پچک جاتی ہیں، پاجامے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور کتنوں کے وضو خطرے میں پڑ جاتے ہیں. بتاؤں میں چھوٹی سی مثال، ابھی غیر مرتب بات چل رہی، لیکن ایک عنوان پر جوڑو تو پھر مرتب ہو جاتی ہے. میں اپنے محبوب کی کہانی سنا رہا ہوں، ایک عنوان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سنا رہا ہوں، ایک عنوان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بتاؤں. احد کا موقع تھا. کون سا؟ احد کا موقع تھا، غزوہ احد. جی دھیان دیجئے، اب زمانہ ایسا آ گیا کہ زیادہ غزوات سنائے نہیں جاتے، ورنہ اسی پر صرف تھوڑا بیان کرتا تو ایک عجیب مستی کی کیفیت ہو جاتی. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ غزوات میرے نبی کی اس زندگی کا وہ حصہ ہے جی جس میں جان ہتھیلی پر ہے. جان کہاں ہے؟ ہتھیلی پر. اور ہتھیلی سے کب انڈا گر جائے تھوڑی سی حرکت سے، پانی کب ادھر بہ جائے ادھر بہ جائے تھوڑی سی حرکت سے، ہوا تیز چل جائے پانی اڑ جائے کب تھوڑی سی کیفی. اس کو کہتے ہیں جان. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے لایا ہوں کہ سب سنو اور سیکھو. یہ اپنے بچے سب کو نہیں کہتا، اپنوں کو کہتا ہوں. قاری صاحب جی ساتھ دیجئے ہمارا. کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھو غزوات، آج تو اس کا دوسرا نام لینا بھی مشکل ہو گیا، اسی لیے غزوات کہہ رہا ہوں. غزوات میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ورق، اس ورق کا نام ہے، اس صفحے کا نام ہے جی. پڑھتے جاؤ، ایمان ترقی کرتا جائے، سویا ہوا اٹھ کے بیٹھ جائے جی. اسی پر تو کہا ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. اور مجاہد ملا اذان دیتا ہے تو گھر میں کے ان کے لڑکے بلکہ اس کے ساتھی نہیں اٹھ پاتے، اور مجاہد جب اذان دیتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے. کیا ہو جاتے ہیں؟ مردے زندہ ہو جاتے ہیں جی. اب اسی پر بتانے کے لیے میں نے کہا کہو تو غزوہ احد کی ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، مزہ تو آ جائے گا، ایمانی مزہ آئے گا. لطیفہ مجھے نہیں آتا، مجھے آتا ہی نہیں. بچوں سے پوچھتا بھی ہوں دورے میں، ایک آدھ دو لطیفہ یاد کرا دو، وہ سناتے ہیں پھر میں بھول جاتا ہوں. مجھے اپنا ہی اتنا لطیفہ ہے یہی جو سنا رہا ہوں. دیکھو مسکرا رہے ہیں سارے لوگ، بغیر چائے پانی کے مسکرا رہے ہیں، بغیر ناشتے کے مسکرا رہے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں جی؟ احد میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچے ہوئے. ابتدان حالات اچھے تھے، فتح کی شکل تھی، بعد میں کایا پلٹ گئی، حالات پلٹ گئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. مصعب ابن عمیر ایک صحابی، یہ بھی شہید ہو گئے. مصعب ابن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے کے اعتبار سے بہت قریب تھے، مشابہ تھے. اب کافروں کو موقع مل گیا، یا ان کو دھوکہ لگ گیا، یا شیطان نے پٹی پڑھا دی. تینوں گنجائش ہے تعویل موت. اور کیا کہا؟ الا ان محمدن قد قتل. کیا کہا؟ محمد ان کے ختم. حالانکہ وہ مصعب کی شہادت ہوئی تھی، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی. مگر جب کوئی چیز کہیں مل سکتی ہے اور کہیں ملاوٹ ممکن ہوتی ہے تو ملاوٹ کر دی جاتی. دودھ میں پانی چھپ جاتا ہے تو ملایا جاتا ہے، ہلدی نہیں چھپتی تو نہیں ملائی جاتی. تیل نہیں چھپتا تو فری بھی ملے تو آپ دودھ میں ملائیں گے نہیں. تیل اٹھ کے خود ہی بول دے گا یہ مجھے بے موقع کہاں لا کے رکھ دیا.
تیل کیا بولے گا؟ مجھے بے جگہ کہاں لا کے رکھ دیا، دودھ میں کہاں مجھے ڈال دیا، چور ہے وہ جس نے مجھے یہاں رکھ دیا، خائن ہے وہ، ظالم ہے وہ، بے جگہ مجھے رکھ دیا۔ اصل مضمون پکڑوائیے، کیا کہہ رہا تھا؟ احد میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، بس ملانے کا موقع مل گیا کہ انہی جیسے تھے نا تو اڑا دو کہ محمد ہی شہید ہو گئے، بس بات اڑا دی گئی، شدہ پھیل گئی صحابہ کے کان میں، چونکہ ہزاروں میں تھے اور افراتفری کا ماحول تھا، صحابہ کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو صحابہ تو بالکل بے جان ہو گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ جیسے ہی آپ سن لیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا تو تقریر کا لہجہ بدل جائے کہ نہیں بدل جائے؟ طاقت ختم ہے کہ نہیں جی؟ یہ ساری طاقت تو دماغ سے جڑی ہے، دماغ پر ایک اثر آ گیا، ختم۔ بس صحابہ کی ساری طاقت ٹھنڈی پڑ گئی، ایک دوسرے کو کہنے لگے اب اللہ کے نبی نہیں رہے، اب کیا ہوگا؟ اب کافر نے جب دیکھا یہ ٹھنڈے ہو گئے، ان کا یہ تیر لگ گیا، یعنی تدبیر کارگر ہو گئی، تو اب بہت سے صحابہ کو مار ڈالا، یہاں نہیں کہ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کچھ زخم لگا تھا، دانت مبارک شہید ہوئے تھے، کھوت کی کڑیاں رخسار میں چبھائی گئی تھیں، مگر شہادت کی بات بالکل غلط تھی، اور ہوتی بھی کیسے جی؟ قرآن نے کہہ دیا تھا پہلے، پڑھیے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو الخناس سے بچا کے رکھے گا، من الناس اے الخناس، اس لیے مگر آواز اٹھ گئی۔ بہرحال آگے جو مجھے کہنا ہے یہ، یہاں تک کہ ابو سفیان جو ادھر سے سردار تھا اس نے باور کرا دیا کہ وہ چلے گئے، محمد دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ گئے تو نہیں ہوں گے لیکن تحقیق تو اور کرو، اس لیے کہ وہ کوئی بے علم لوگ نہیں تھے، قرآن وہ جانتے دیکھتے تھے۔ تو خیر ابو سفیان ایک ٹیلے پہ چڑھا، اس وقت وہ چڑھا، اس وقت تھا، بعد میں چڑھے جب مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ جس زمانے کی بات کہی جاتی ہے اسی زمانے کے اعتبار سے تعبیرات بھی لائی جاتی، اشکال ختم ہو گیا۔ ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھتا ہے اور اندازہ کرنا چاہتا ہے کہ ان کے بھاری بھاری لوگوں میں کون ہیں اور کون چلے گئے، تو پوچھتا ہے افیکم محمد، کیا پوچھتا؟ افیکم، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، افیکم محمد، اے مسلمانوں بولو محمد تمہارے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس میں حضرت عمر بیٹھے تھے، سن رہے تھے یہ بھی۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا سمجھتے ہیں سب، کیوں پوچھ رہے ہیں، جواب دوں میں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ دیکھو آگے کیا بولتا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے دوسرا سوال کیا، افیکم ابن ابی قحافہ، افیکم ابن ابی قحافہ، ابو بکر ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ ابھی پھر عمر کہتے ہیں اب تو بولوں؟ کہا نہیں۔ دیکھو اب کیا بولتا ہے، عمر کو پتا تھا میرا نمبر ہے، عمر کو پتا تھا میرا نمبر ہے۔ یہاں ایک بات اور ضمنی کر دو، ضمن میں ضمن بہت نکلتا ہے۔ علم ایک ایسے درخت کا نام ہے کہ پتے سے پتے نکلتے رہتے ہیں۔ بتا دوں چپکے سے، ابو سفیان کو تو معلوم تھا، ابو سفیان کو تو معلوم تھا کہ محمد کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے، ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر ہے، لیکن زمانے کے ایک اسلامی نام رکھنے والے فرقے کو آج تک اس ترتیب صحیح کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، میں نام نہیں لیتا کسی کا، بات کہتا ہوں، سمجھ گئے کیا؟ نہیں سمجھے، بہت کم لوگ مسکرا رہے۔
ارے وہ کافر ہو کے سمجھ رہا ہے. کون؟ ابو سفیان. حالانکہ اس زمانے میں بھی ترتیب بنی نہیں تھی کہ کن کے بعد کون. بنی نہیں تھی، بنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. تو حق بات پر ذرا سر تو ہلائیے. علماء نہیں سر ہلاتے تو میں سوچتا ہوں کہ میں شاید بھول رہا ہوں. جی اچھی بات دوست سے کرتے ہو. ایک بات اور ضمن میں آئی، اچھی بات دوستوں سے کرتے ہو تو خوب سر ہلاتے ہو، خاص طور پر اگر مہمان من کا مل گیا، میرے جیسا نہیں. کیسا مل گیا؟ وہاں راشد صاحب، راشد کی ارشد کیا نام ہے؟ ہاں، اگر میرے جیسا نہیں، کوئی آپ کا جگری دوست مل گیا 2018 والا، تو وہ بات پوری بھی نہیں کر پائے گا اور آپ مسکرا بھی دیں گے اور سر بھی ہلا دیں گے اور کہیں گے کیا بات ہے. دیکھیے یہ اکرام ہے اپنے دوست کا، یہ اپنے دوست کا اکرام ہر آدمی کو آتا ہے فطری طور پر، لیکن کسی کسی کا نہیں آتا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ تو بہت پیچھے آپ چلے گئے سورہ بقرہ کے شروع میں. شیعوں کو، ارے آئی گیا، میں نام نہیں لے رہا تھا، ان کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ پہلا نمبر کس کا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن کافر کو پتہ چل گیا. ابو سفیان اس وقت کیا تھے؟ کافر تھے. بلکہ اور اس میں آگے کی بات کہوں، یہی آج کا بیان ہے کہ نالج آپ کو کچھ مل جائے. اور مکتب کے بارے میں تو یہ سب لوگ بول ہی چکے ہوں گے، ساری باتیں جو رہی ہوں گی، اس لیے کہ جس عنوان کا جلسہ رہتا ہے اچھے لوگ عنوان ہی پر بولتے ہیں اور جو غیر اچھے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی بول کے چلے جاتے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے تو تھوڑا نالج بڑھائیے. اس میں بھی ایک بات نکلی، بتاؤں؟ کبھی کبھی ضمنی باتوں میں اتنا مزہ، علمی باتوں میں اتنا مزہ آ جاتا ہے. یہیں بیٹھا ہوا تاجر جس نے طے کر رکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کوئی بہت بڑی ڈگری دلا کر کے بہت مال کمانے کا راستہ اس کے لیے فراہم کروں گا، مگر جب میٹھی درسگاہ میں بیٹھ کر اور میٹھی دین کی باتیں اس کے کانوں سے ٹکرا کر دل پہ اپنا اثر چھوڑتی ہے تو کہتا ہے گفت توبہ کر دمس جبر عیار، اپنے خیال سے میں توبہ کرتا ہوں. پیسہ تو اسی لیے مطلوب ہے کہ لذتیں ملیں. اللہ کی قسم اس میں جو لذت ہے وہ شاہوں کے دسترخوان میں نہیں، گڈیوں کے گننے میں نہیں ہے. پھر ایک تیسری طرف بات جاری، دیکھیے کتنی شاخیں نکل گئی. ابھی بتاؤں میں، جنید بغدادی نے کہا تھا انا لفی لذتن. کہتے ہیں ہم جب تہجد میں اٹھتے ہیں اور جب کبھی دل لگا کر کے اللہ اللہ کہتے ہیں، جو مزہ آتا ہے، جی جو مزہ آتا ہے، شاہوں کو اپنے شاہی دسترخوان پر وہ مزہ اب تک نہ محسوس ہوا، نہ کل تک محسوس ہونے والا. بلکہ کہا کہ اگر شاہوں کو ہماری علمی اور عبادت والی عملی لذتوں کا پتہ چل جائے کہ جنید کس لذت کو لوٹ رہا ہے اور ہم اس لذت سے محروم ہیں، تو تلوار لے کر جنید پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر پھر بھی وہ لذت نہیں پائیں گے. انا لفی لذہ، انتظار کر رہے ہیں آپ آگے. انا لفی لذتن، ہم ایک عجیب لذت، تنوین تعظیم کے لیے. انا لفی لذتن لو علمہ الملوک، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے، لجادلونا علیہا بالسیوف، تو وہ تلوار لے کر ہمارے اوپر حملہ کریں گے. یہ بات کہیں سے نکلی، اب واپس ہو رہا ہوں. بتا سکتے ہیں کہاں واپس ہونا ہے؟ یہی کام کروں، بیٹھ کے سوچو کہ واپسی میں کہاں جانا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ لذت ہے. یہ کیوں کہا؟ آپ کو بھی لذت آ رہی. ایک آدمی بھی نہ پنکھا دیکھ رہا ہے، نہ لائٹ دیکھ رہا ہے، اور نہ کسی سے بات کر رہا ہے. اس سے میں سمجھ جاتا کہ اللہ اچھی بات کہلوا رہا. ٹھیک ہے، لذت. اب لذت ہی میں آگے بڑھیے اور پیچھے جائیے. ابو سفیان کو پھر پکڑ لیجیے. میں نے کہا ابو سفیان کی اس بات میں اتنا تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کو ترتیب خلافت کا پتہ تھا.
ترتیب خلافت کا پتہ تھا کہ اول ابو بکر بعد ذالک عمر ابن خطاب، لیکن ایک قوم کو، پوری ایک جماعت کو جو اپنے کو اسلامی فرقے کے نام سے موسوم کرتی ہے، آج تک اس ترتیب صحیح کا سراغ نہیں لگا، یا لگا تو اقرار کی توفیق نہیں ہوئی، نہیں لگا تو جہولن ہے، لگا پھر بھی اقرار نہیں کیا تو ظلومن ہے۔ اور اسی کو قرآن نے کہا ہے انہو کان ظلومن جہولا۔ کیوں مفتی صاحب صحیح کہا میں نے؟ پہچان گیا میں آپ کو۔ میں تقریر نہیں کرتا، دوستانہ باتیں کرتا ہوں، مزہ آتا ہے اسی میں، پھر 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ چلے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا نہیں کھینچوں گا، بس یہ 10 تک بہت ہے، اس سے پہلے ہی بند کر دوں گا، اور آپ تھک جائیں تو اشارہ کر دیجئے گا مولانا کی۔ جی چلیے، ابو سفیان، اب اگلی بات جو کہنا ہے، ابو سفیان کو تو پتا تھا کہ یہ پھر یہ پھر یہ، لیکن اس میں ایک دوسری بات کہتا ہوں، ارے ابو سفیان تو کافر ہے نا اس ٹائم، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ کون پہلے اور کون بعد میں؟ میں کہہ دوں، کبھی کبھی حق اللہ جبرن ایسی جگہ سے بلوا دیتا ہے جہاں سے کسی کا خیال بھی وابستہ نہیں ہوتا، جیسے روزی کبھی اللہ ایسی جگہ سے دلوا دیتے ہیں جہاں سے کوئی توقع نہیں ہوتی، تصور نہیں ہوتا، ایسی حق اللہ اسی جگہ سے بلوا دیتے ہیں۔ کم آپ لوگوں نے سر ہلایا، اب ایک موٹی مثال دیتا ہوں تو سب ہلا دیں گے، کیا کریں، میں تو سر کے ساتھ ہی چلتا ہوں، اور میں عوام کو کم، علماء کو زیادہ دیکھتا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں، اس لیے کہ علماء کرام سنانے کا مزاج رکھتے ہیں، سننے کا کم رکھتے ہیں۔ ہر جگہ کی بات ہے جی، یہاں کے نہیں، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، سنانا تو کھینچ ڈالیں گے، کہیں گے کہ یار وقت کم پڑ گیا، ورنہ یہاں بڑی بحثیں، سننا ہے تو پھر بیوی کا فون آ رہا ہے، سب نخرے معلوم ہیں مولویوں کے، شاعروں کا بھی یہی حال ہے، اپنی سنا کے پیسہ لے کے چل دیتے، اور ہماری تقریر کا نمبر آتا تو کہتے ہیں یار یہ نیند آ رہی ہے تو دوا لینی ہے تو کیا کرنا۔ چلیے، تو ہی اگر نہ چاہے، باتیں نہیں، بہانے ہزار ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں۔ اب بتائیے کیا چھوڑا ہوں؟ ابو سفیان سے اللہ نے حق بات کہلوا دی، گو کہ وہ خود حق پر اس وقت نہیں ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں میں جب چاہوں جس کی زبان سے حق بولوا دوں، یہ میری قدرت ہے، لیکن میرا یہ نظام نہیں ہے، میری یہ عادت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اور شے ہے، اللہ کی عادت اور شے۔ عادت تو یہ ہے کہ روٹی اندر جائے تو بھوک مٹے، پانی اندر جائے تو پیاس بجھے، چائے اندر جائے تو تقاضا بجھے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھی بات آئے تو مسکراہٹ دکھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے بغیر بھی سب کچھ کر کے دکھا دینا میری قدرت ہے، گو میری عادت وہ ہے کہ پانی ہے تو پیاس بجھے گی، روٹی ہے تو بھوک مٹے گی، دوا ہے تو مرض جائے گا۔ قدرت میری کچھ اور ہے، عادت میری کچھ اور ہے۔ تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حق اہل حق کی زبان ہی سے بلواتے، اللہ کی عادت یہ، لیکن قدرت یہ ہے کہ کہیں سے چاہیں بلوا دیں۔ اب اس پر ایک چیز اور ابھی آئی، اس کے بعد وہ دوسری بولتا ہوں، یہی تقریر ہے۔ ابھی تو چھوڑو، کبھی کہیں آپ نے دسیوں نعتوں میں سنا ہوگا، ایک اصلاح کی چیز ہے وہ بتا رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، وہ جو ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، ابو جہل مٹھی میں کنکری لے کر آیا اور کہتا ہے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے، سنا ہے نا؟ تو میرے نبی نے کیا کہا؟ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں؟ بس کنکری بولنے لگی لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت مشہور ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے اٹھا دیا، من گھڑت روایت،
موضوع روایت ہے، شاعروں نے لے لیا ہے. شیخ عبداللہ فتح ابو غدہ نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کی تردید کی. علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تردید کی. لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے، یہ حوالے صرف علماء کے لیے دے رہا ہوں، باقی عوام کے میں حوالہ نہیں دیتا، نہ انما الاعمال کا دیتا ہوں، نہ المسلم من سلم المسلمون کا دیتا ہوں. عوام کو حوالے کی کیا ضرورت؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ جہاں علماء کو اس قیمے میں کنکر یا ہڈی لگے گی، اس لیے وہ حوالہ دے دیا، جاؤ وہاں دیکھو. کہتے ہیں نا کنکری بولی، کیا بولی؟ ہاں لا الہ الا اللہ، غلط بات ہے. ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے کسی سند سے، مشہور ضرور ہے، اور نیچے کی کتابوں کا نام حوالہ نہیں ہوتا. حدیث کی کتاب ہو تو حوالہ ہے، اور وہ بھی سند کے ساتھ ہو اور سند ثابت ہو تب حوالہ ہے، ورنہ وہ بھی حوالہ نہیں. محض کہیں لکھ دینے کا نام حوالہ نہیں ہوتا. آئیے ابھی کیا کہہ رہا تھا، یاد ہے؟ بولو تیز بولو. اللہ تعالیٰ کی عادت اور ہے اور اللہ کی قدرت اور، تو اس میں آپ یہ بھی دکھا سکتے ہیں. دیکھو کنکری سے اللہ نے بلوا دیا، عادت نہیں ہے یہ قدرت ہے، مگر یہ مت بلوانا اس لیے کہ یہ صحیح ثابت نہیں ہے. ہاں پتھروں نے نبی کو سلامی دی ہے، وہ بھی دیکھیے عجیب چیز ہے کہ نہیں، اور بھی معجزات ہیں. میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پکنک کے لیے نکلے. کس کے لیے؟ پکنک، سمجھ گئے نا؟ جب آدمی زیادہ دیندار نہیں ہوتا تو ہولی ڈے اس کی زندگی میں ایک ورق یہ بھی ہوتا ہے، وہ چاہے 15 دن کا ہو چاہے 2 مہینے کا ہو. وہ کیا ہے؟ ہولی ڈے. ارے بابا اللہ اللہ بیٹھ کے کر لیتے، ہولی ڈے کہاں سے آ گیا؟ ارے یہ کہاں سے ہولی ڈے آ گیا؟ ذکر اللہ ڈے بنایا نہیں، تلاوت ڈے بنایا نہیں، دعا ڈے بنایا نہیں، آنسو ڈے بنایا نہیں، تہجد ڈے بنایا نہیں، ہولی ڈے. کیا بات ہے، مسلمان ہے یہ. میں حرام اور ناجائز کا فتویٰ نہیں دیتا، لیکن کہتا ہوں سوچنے کی چیز ہے. خیر، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بہت زیادہ دیندار نہیں تھے، اور جو آگے بات آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے دیندار تھے اور کتنے نہیں تھے. لیکن بہت بڑے بعد میں ہو گئے، اس لیے اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وہ ایک مرتبہ پکنک کے لیے نکلے باغ میں، اور ایک باجا لے کے گئے. کھائیں گے بجائیں گے، کھائیں گے بجائیں گے. اب جب بجا رہے ہیں، دھڑ دھڑ ایسے بجاتے نا، بجا رہے ہیں تو اس باجے سے باجے کی آواز کے بجائے آواز آ رہی ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی. جب مار رہے ہیں آیت کی آواز آ رہی، اور وہ بھی آیت ایسی جو جھجوڑ کے رکھ دے، سارا نشہ اتار کے رکھ دے. نشے بھی بہت ہیں، یہ بھی یہاں رکھیے اس کو، 1-2 نشے نہیں ہے. علم والے کو علم کا نشہ ہے، عمل والے کو عمل کا نشہ ہے، پیسے والے کو پیسے کا نشہ ہے. اب کوئی دینی خدمت دوڑ دھوپ کر لیتا ہے تو اس کا نشہ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جبریل میرے ہی سے آئیں گے، اگر زمین پر آئیں گے تو پہلے میرے ہی گھر آئیں گے. نشہ ہوتا ہے جی، صحیح بتا رہا ہوں. محقق کو اپنی تحقیق کا نشہ ہوتا ہے. میں اپنی ہی قوم کو کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ میں کسی پر فٹ ہو جائے تو شاید ابھی پتھر ماریں گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے، کہیں گے مجھ کو کہہ رہے تھے. سب کو نشہ ہے. مال والے کو مال کو، مستورات میں حسن و جمال کا نشہ. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، اچھا کھانا پکانے کی عزت کا نشہ ہے، جلدی پکا لینے کا نشہ ہے، وغیرہ وغیرہ. چلیے کیا بات چل رہی تھی، بولیے. آیت یہ آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. باجے سے آواز آ رہی. ترجمہ اس کا یہ ہے، آیت کہہ رہی ہے ایمان والوں کب تک ایسے ہی غفلت میں مستیاں لیتے رہو گے؟ کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، قیصر جیسا بادشاہ، پاور فل کی فل پاور، بولو
فل پاور کی پاورفل بولے سپر پاور. قیصر و اسکندر و جم چل بسے, زال اور سہراب و رستم چل بسے, سب دکھا کے اپنا دم خم چل بسے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ جوانی کی رنگتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی, یہ آنکھوں کے دیکھنے کی قوت ہمیشہ نہیں رہے گی, یہ حسن و جمال کا نقشہ ہمیشہ نہیں رہے گا. نہ مانے تو نانی کا چہرہ پلٹ کے دیکھ لے. یہ پاؤں کی طاقت ہمیشہ نہ رہے گی, نہ مانے تو دادا کو مسجد تک لا کے دیکھ لے. سیکھتے نہیں, آنکھ بند ہو گئی. قرآن میں اس آیت میں یہی بات کہی گئی ہے, الم یعن الم یعن الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ ابھی بھی یاد نہیں آیا, نانا جھک گئے پھر بھی اللہ یاد نہیں آیا. جوان بیٹا قبر میں پہنچ گیا اب بھی اللہ یاد نہیں آیا. تیرے ہی گھر میں کسی کو کینسر میں سلا دیا بستر پر, ابھی بھی اللہ یاد نہیں آیا. آگ لگا دی تیرے دکان کو, تیرے محلے میں زلزلہ بھیج دیا, اب بھی یاد نہیں آیا کہ اللہ بھی ہے. یہ اللہ غصہ دکھا رہے. یہ آیت بول رہی ہے اس باجے سے, باجے سے یہ آیت آ رہی ہے, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اب سنیے ذرا سا, آئیے ذرا آنکھ کھول کے سنیے, اور جس کی آنکھ بند ہو رہی یہ ہاتھ چھوڑ دے. یہ ہاتھ باندھنے سے نیند آتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات میں؟ جی ہاں, معذور جو ہیں بزرگ ہیں ان کو نہیں کہتا کچھ. جوانوں کے نیند آنے کا کیا مطلب ہے, سوائے اس کے کہ ٹیک لگا کے بیٹھے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, سب کو سکھاتے ہیں اور خود ٹیک لگاتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ جو قصہ پیش آیا, آواز آئی نا کہاں سے, لکڑی کے باجے سے. اگر دھلیا میں ایسا کوئی قصہ پیش آ جاتا, چلو عقل کنواں میں کہہ لو بھائی, کچھ گڑبڑ ہو جائے تو. عقل کنواں میں, کسی کی بستی میں, کسی کے گھر میں ہو جائے تو یقیناً جو میں آگے کہہ رہا ہوں کہ یوں بجایا, دروازہ بند کیا اور آیت کی آواز آ گئی. بگونا ڈھکن رکھا اور آیت کی آواز آ گئی. تو کیا آپ اس سے کوئی سبق لیں گے آخرت کا؟ نہیں, فوراً آپ کسی باپو اور کسی بابا کو فون لگائیں گے, میرے گھر میں کوئی بہت بڑا بھوت ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بگونے پہ جب رکھتا ہوں کیا آیت آ رہی ہے, لگتا ہے کوئی جن ہے جو پڑھ رہا ہے. پھر تو ان کی عید ہی ہو جائے گی. کن کی؟ باپوؤں کی. صحیح بتا رہا ہوں جی, زمانہ میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں میں. سب فون کریں گے, مسئلہ آپ کا حل ہوا کہ نہیں, میرے پاس ایک تعویذ ہے, صرف 4 کھجوریں لے کے آ جاؤ. یعنی کسی بھی بہانے چارہ ڈال دیں گے. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں, جو وسوسے کے بندے ہوتے ہیں نا پھنسے ہی رہتے ہیں. میں اپنا ایک قصہ بتاتا ہوں چھوٹا سا. ایک مسجد میں رمضان میں تھا, باہر ملک میں. اتفاق سے میں پیشاب کی ضرورت ہوئی رات میں, تو میں گیا پیشاب کی طرف, اور وہیں باہر کا دروازہ بھی تھا. تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی اور سناٹا. رات کے 2 بج رہے, 2:30 بج رہے. کیا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. میں تو ڈر گیا, یار جن ہے کوئی, یہ بھی تو قرآن پڑھ رہا. ایک دم مسجد میں اکیلا, نہیں ایک آدمی اور کہیں تھا. میں تو پیشاب و شاب بھول گیا. لیکن میں نے ایک نظریہ بنا رکھا تھا کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں, زیادہ خالی سوچ ہوتی ہے. اس لیے میرے اوپر اثر تو نہیں ہوا. میں اس آدمی کو بلایا جو کہیں دور کسی کمرے میں تھا. 2 ہو گئے, اب 1 سے 2 ہو گئے. میں نے کہا یہ پتہ لگاؤ, دیکھو تم بھی سنو, کوئی آواز آ رہی؟ کہنے ہاں آواز تو آ رہی. میں سمجھ گیا کہ بس میرا اکیلے کا کوئی حملہ نہیں ہے تو اس پر بھی ہے. اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ قرآن ہی کی آواز ہے, جن کی آواز نہیں ہے. اب پتہ لگاؤ کیا ہے. تو اس نے کسی کو فون کیا, اور وہ گھر سے نکل کے دروازے پر آیا مسجد کے. وہاں دیکھا تو 2 حافظ قرآن کھڑے تھے, اور وہ ایک دوسرے کو تہجد کے وقت میں کھڑے کھڑے دروازے پر سنا رہے تھے. ایک پڑھ رہا تھا اور ایک سن رہا تھا, اور وہ اسی مسجد کے مصلی تھے. لیکن اگر اتنا میں نہیں کرواتا تو میں کیا یقین کر لیتا
اس مسجد میں رہنے کا نہیں. یہ سب وسوسے ہیں، زیادہ تعویذ والوں کے چکر میں مت پڑو. یہ خود اللہ سے مانگو، اتنا مانگو جی کہ امام احمد ابن حنبل کی طرح کہہ دو. جاؤ اس جن سے کہہ دو کہ احمد ابن حنبل نے کہا ہے چلے جاؤ، تو زندگی بھر کا وعدہ کر کے چلا جاتا ہے. وہ بھی تو انسان تھے نا. چلیے اب یہاں آئیے، بہت دیر ہو گئی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ڈرے نہیں کہ یہ کیا بج رہا ہے، جن ہے، بھوت ہے، کیا ہے، یا میں پاگل ہو گیا کیا سن رہا ہوں. سبق لے لیا. کہنے لگے یہ قرآن کہہ رہا ہے سدھرو. کیا سدھرو ابن مبارک، ورنہ ہمیں یہودیوں کو توفیق دے کر کے کعبۃ اللہ کی امامت کروانا آتا ہے. تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے اور ہم عیسائیوں کو توفیق دے کر کے اسلام کی ان سے بلال کی سنت اذان دلوا لیں گے. تم اپنے پیسوں میں رہ جاؤ، شادیوں میں رہ جاؤ، جمع مالا وعدد کے نشے میں رہ جاؤ، آپس کے اختلاف میں جھگڑے میں رہ جاؤ، میں طے میں رہ جاؤ، ہم تو اذان عیسائیوں سے بھی دلوانا جانتے ہیں. اب میں نے تو سنا ہے کہ عیسائی کی اذان انگلینڈ میں اتنی پیاری اذان تھی. ٹھیک مغرب کے وقت مسجد میں داخل ہوا، اتنی پیاری اذان تھی کہ میرا جی چاہا، بس حرم جیسی ایک دم، میرا جی چاہا کہ یار مؤذن کو دیکھوں. تو چھوٹی سی مسجد تھی، میں ادھر بڑھا، منارے سے وہ نکلا کمرے سے، تو چہرہ بتا رہا تھا کہ انگریز کی نسل سے ہے. ان کا چہرہ ہوتا ہے نا سفید سفید، لیکن میں کیوں کہوں کہ انگریز. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، کہاں کا آدمی، تو انہوں نے کہا کہ یہ عیسائی تھا، ابھی جلد ہی یہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہوتے ہی اس نے جو پہلا شوق پیش کیا، کہتا ہے مجھے حضرت بلال کی اذان سیکھنی. کیا کہا؟ اور سیکھ کر کے کہا کہ بس اسی مسجد میں لگ گیا. وہ میں جو کہہ رہا ہوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا ہم کو آتا ہے. تم سوتے رہو، ہوٹلیں چلاتے رہو، مستیاں کرتے رہو، کھاتے پیتے رہو، شادیاں رچاتے رہو، بنگلے بنانے کے پیچھے 60-70 سال گزار دو. میرے کام کو کام تم نے نہیں سمجھا، میرے مدرسے کو مدرسہ نہیں چلو ادھر آ گیا، تھوڑا سا حق ادا ہو گیا. میرے مدرسے کو مدرسہ نہیں سمجھا، میری محراب کے اینٹ پتھر ٹوٹے ہوئے تھے، تمہیں اپنے بنگلوں میں ایسی مستی تھی کہ کبھی یہاں 2 پیسے کی سیمنٹ لگانے کی توفیق نہیں ہوئی. کھدیڑ دوں گا، جھاڑو لگا دوں گا، کچرے میں ڈال دوں گا، اور ایسے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دوں گا کہ تم صرف اور صرف ماتم کرو گے اور خود اپنی موت مر جاؤ گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ قرآن بول رہا ہوں، پڑھتا بعد میں ہوں تاکہ پہلے مضمون آ جائے تو مزہ زیادہ آئے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اللہ کہتے ہیں تم منہ پھیر کے چلے جاتے. تم آتے ہو مسجد میں پیشاب کر کے ہاتھ دھو کے چلے جاتے، جماعت یہاں کھڑی ہے. کیا بے حیائی ہے، کیا بے غیرتی ہے. یہیں بازو میں مکان ہے، سب سے زیادہ پوری آواز تمہارے کان میں آتی ہے، لیکن نماز میں آنے کی توفیق نہیں. ایک جمعہ کو راستہ چلتے چلتے چاچا اور ماموں کی ادھار ٹوپی لے کے آ گئے، سمجھتے ہو مسلمان ہیں. جس دن میرا غضب غالب آئے گا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تمہاری یہی روش رہی اور تم نے توبہ کی نہیں سوچی، تو یستبدل قوما غیرکم، تمہیں جھاڑو دے کر کے دفن کر دوں گا، کہیں کچرے کی نالیوں میں ڈال دوں گا، اور وہاں سے اٹھا کر کے لاؤں گا کہ دیکھ کر لوگ کہیں گے ہے آیا یورشے تاتار کے افسانے سے. تاتاریوں کا قصہ سناؤ، عربی سناؤ تو مستقل ایک اور گھنٹہ ہو جائے. کئی واقعے ایسے ہوئے. ہے آیا یورشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. اور کیوں جاتے ہو تاتاریوں کے جی؟ سب سے اچھا نام دہراؤ نا. صدیق اکبر کہاں سے آئے تھے پتا ہے؟ بابا کہاں سے آئے تھے؟
صرف چپ رہیں، میں ہی بتاؤں گا. ہر سوال کا جواب لینا مقصود. اب میں پوچھتا بھی نہیں پبلک سے، میں خالی بس لقمہ پوچھتا ہوں کہ کیا چھوڑا اور کیا پکا. پبلک سے پوچھتا نہیں کہ آگے کیا جی. اس سے پھر رونق خود تقریر کی چلی جاتی. ہاں قرآن میں بھی ایسا نظام. اللہ نے کئی سوال کیا نبی سے، نبی چپ رہے، جواب ہی نہیں دیا. اللہ ہی نے کہا جو کہنا تھا. الم تر، دیکھیے الم تر جہاں جہاں ہے الم تر. جی ابھی کیا پوچھ رہا تھا میں؟ صدیق کہاں سے آئے جی؟ کہاں سے آئے بتا دوں؟ ابو قحافہ کی کوٹھری سے آئے. الفاظ بدل لو. ابو قحافہ کافر ہی نہیں، کافروں کی صدارت ایک درجے میں اس کو حاصل تھی. بت پرست ہی نہیں، بت گر اور بت فروش، بت کا دیوانہ آدمی تھا ابو قحافہ. اس کی کوکھ سے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی سے، اس کے گھر سے، اس کی کوٹھری سے اٹھایا تو اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا. لائے بت خانے سے وہ صدیق کو. حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کثرت سے یہ پڑھتے تھے. وہی نہیں سوچتے تھے کہ میں نے کتنی مرتبہ کہاں کہاں پڑھا. ہم تو مقرر یہ بھی سوچتے ہیں کہ دھلیا کے ایک جلسے میں یہ کہہ دیا تو وہ نہ کہیں، وہ نہ کہیں کہ ان کو ایک کے بات آتی. مگر اہل دل کہتے ہیں جس سے ایمان میں گدگدی آوے. کیا ہوئے؟ گدگدی سمجھتے ہیں؟ ہاں آپ کا بیٹا کبھی ایسے سے کرتا ہے، مزہ تک نہیں آتا. ایسے سے کرتا ہے، مزہ تک نہیں آتا. کیا کہا؟ جس سے ایمان سویا ہوا تھوڑا جگ جاوے، گدگدی آ جاوے. وہ اہل اللہ بولتے ہیں چاہے ایک ہی ممبر سے 100 مرتبہ بولنا پڑے. مقصود بولنا نہیں ہے، مقصود وہ ایمان جو سویا ہوا ہے اسے حرکت میں لانا. اس لیے انہوں نے کتنی اپنے خطبوں میں کہا لائے بت خانے سے وہ صدیق کو. اور آگے ایک بات ہے جس کی صداقت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ کہہ کے پھر بولتا ہوں، مگر شاعر تو کہہ ڈالتے ہیں لائے بت خانے سے وہ صدیق کو. اور ابو جہل کہاں پیدا ہوا تھا؟ ایک روایت ہے جس کی سند کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ وہ مکے میں خانہ کعبہ کے اندر میں پیدا ہوا تھا. اس کو جوڑا لائے بت خانے سے وہ صدیق کو، کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو. سمجھ میں تو آ گیا نا؟ وہ کمبخت زندیق ملیدی رہ گیا. حالانکہ اس روایت کے مطابق وہ پیدا ہوا کعبۃ اللہ میں، اور ابو بکر وہاں پیدا ہوئے بت خانے میں، لیکن اٹھایا اللہ نے صدیق بنا دیا، جانشین نبی بنا دیا. جی اس سے اونچا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابن مبارک کے باجے سے آج قرآن کی آواز آ رہی ہے، بالکل خرق عادت ہے، عادت کے بالکل خلاف ہے، معمول سے ہٹ کر ہے، تو اس سے پہلے یہ بھی تو معمول سے ہٹ کر ہے کہ صدیق اکبر وہاں سے آئے جہاں سے آنے کا کوئی خواب و خیال نہ تھا. ابھی اس کو چھوڑ کے وہی ابن مبارک کی بات پوری کرتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اب جب بجا رہے ہیں تو آیت آ رہی ہے. یاد ہے کسی کو کون سی آیت؟ ابھی پیچھے والے بتا سکتے ہو؟ نہیں تو آپ کو بڑھاپے میں سوچنا چاہیے کاش میں بھی اتنا پڑھا ہوتا کہ میں بھی یہ آیت پوری پڑھ دیتا. کاش میں بھی ہوتا کہ کبھی یہ قصہ کہیں میں بھی کھڑا ہو کے سناتا. یہ حسرت ہونی چاہیے. بنگلہ دیکھ کر بنگلے کی حسرت ہوتی ہے، گاڑی دیکھ کر گاڑی کی حسرت ہوتی ہے. یہ بھی دیکھ کر یہ حسرت ہونی چاہیے. بیٹھو آئینہ بنا کر کے اور آئینے میں اپنے کو دیکھو. المومن مرآت المومن. چلیے پھر آئیے. میری یہی ایک کمزوری ہے، بار بار پوچھتا ہوں. گھبراتے تو نہیں قاری صاحب؟ اگر میں نہ پوچھوں تو آپ بھی گھر پر ابھی فون آ جائے گا آپ کا. مجھے معلوم ہے بیوی کو بول کے آتے ہیں جب زیادہ دیر ہو جائے نا تو گھنٹی بجا دینا تاکہ اٹھنے کا بہانہ مل جاوے. ہے کوئی نہیں جا رہا ہے الحمدللہ. المیاں نے جب ابن مبارک کو جب یہ کان میں آواز آئی کہ باجا یہ بول رہا ہے
تو ان کو ایک دوسرا خیال آیا، وہی جو اتنی دیر سے بول رہا ہوں 10 منٹ سے. وہ کہنے لگے اس وقت اللہ کا غضب شروع ہو چکا ہے میرے اوپر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں غیرت مند ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، مانگ کے کھانے والا نہیں، زبردستی کسی کی گردن مڑوڑ کے اپنی تعریف کروانے والا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ابن مبارک اگر تو نہیں سدھرا، اگر تو نہیں سدھرا تو دیکھ میری طاقت ہے کہ گانے کے سامان سے قرآن پڑھوانا جانتا ہوں. تمہیں کھدیڑ کے رکھ دوں گا، نالیوں میں ڈال دوں گا، کتے کی محفل کا حصہ بنا دوں گا. وہ نالیوں میں رہتے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا جی؟ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے. مبارک جیسا تیرا باپ کتنا مبارک تھا، نام کا بھی مبارک تھا، صفات کا بھی مبارک تھا. اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو کر باجا بجا رہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ ان کو آیت یاد آ گئی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم بجاتے رہو، ہم کہیں سے اپنا کام کروا لیں گے. لیکن ہماری عادت نہیں ہے کہ زبردستی کریں، اس لیے کہ تمہاری تسبیح سے، تمہارے سجدوں سے میری خدائی کچھ بڑھتی نہیں ہے. انلزمکموہا سمجھتے ہو قربانی کی کہ جانور کی طرح سے رسہ ڈال کے لا کے باندھ دوں گا ممبر و محراب سے؟ ارے آؤ تو آؤ، ہر شقاہت گو بیاؤ گو بیراؤ، کہہ دو جس کو آنا ہو آئے، جانا ہو جائے. میری خدائی تمہارے الیکشن اور ووٹ کی وجہ سے نہیں بنی ہے. تم نہیں تھے جب بھی میں خدا تھا، اب کل نہیں رہو گے پھر بھی میں خدا رہوں گا. جو الیکشن کے ساتھ بیٹھاتا ہے کسی کو کھینچ کے گرا بھی دیتا ہے اگلے 5 سال کے بعد، 5 سال چاہے اور سال. ابن مبارک کی آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں اللہ اس وقت غیرت میں آ گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان المؤمن یغار، ہر ایمان والے کو غیرت ہوتی ہے، بلکہ ہر انسان کو ہوتی ہے. ان المؤمن یغار، ان المؤمن یغار، ان المؤمن یغار 3 مرات، 3 مرتبہ. واللہ اشد غیرہ، واللہ اشد غیرہ، اللہ کی غیرت سب سے بھاری. غیرت آپ کہتے ہیں نا میرا باپ کہیں سے مانگ کے کھائے، مجھے غیرت آتی ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ایک اچھا انسان سوچے گا نہیں. اللہ کہتے ہیں رزاق میں ہوں، بتوں سے مانگتے ہو، مجھے بھی غیرت آتی ہے، لیکن گردن مڑوڑنا میری عادت نہیں ہے، ڈھیل دیتا ہوں. حلیم ہوں نا میں کیا ہوں؟ حلیم ہوں نا. دیکھتا ہوں تابکے کب تک اور کہاں تک تو جاتا ہے. آخر تو جب کھینچوں گا دھاگا رسی تو مچھی آ ہی جائے گی میرے جال میں، میرے ہاتھ میں. پھر بھون کے دکھا دوں گا، پھر بھون کے دکھا دوں گا. نہیں دیکھا تو نے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد نے جب شرارت کی کھینچ لیا رسی، میں نے بھون کے دکھا دیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ سب واہیات تھے. واہیات سمجھتے نا، کم بخت ہے یہ سب. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود جن کو اپنا نشہ تھا، اور قوم عاد جن کو اپنی صحت اور جوانی اور طاقت کا نشہ تھا. سب نشے والوں کا جو بنیادی نشے ہیں سب کا ذکر کیا. فرعون ذی الاوتاد، فرعون کے نشے کا ذکر کہا. سب نشے والے تھے، اور اللہ تمہارا اوپر سے کھڑکی سے دیکھ رہا تھا فرعون کتنا اچھل رہا ہے، نمرود کتنا اچھل رہا ہے، سمود کی قوم کس قدر اچھل رہی ہے. ان ربک لبالمرصاد، آیت بعد میں پڑھی، خلاصہ پہلے بتایا. تمہارا رب تاک میں بلی جیسے دودھ کو دیکھتی ہے، دودھ نظر نہ آئے تو بگونے ہی کو دیکھتی رہتی ہے کہ لعلہ فیہ، ہوگا شاید. وہ شاید پر بھی مراقبہ کر کے بیٹھی ہوئی. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہاں، بلی کو دیکھا کبھی؟ صرف بگونا رکھ دو نا وہاں پتھر پر، کالے پتھر پر، دیر تک دیکھتی ہے. دوسری کہتی ارے پگلی ہے کہ نہیں اس میں؟ بولے ہے کہ نہیں، اسی لیے تو دیکھ رہے ہو، امکان تو ہے کہ موتی اسی میں ہو.
دیکھو بلی ہم سے اچھی ہے، نیکی کا جہاں امکان ہو کر لینا چاہیے، نیکی کا جہاں امکان ہو۔ جی کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ آپ تو بتا ہی نہیں رہے، کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تو ہاں عبداللہ ابن مبارک بہت پیچھے چلے گئے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے یہ سمجھا کہ مجھے ڈانٹا جا رہا ہے، مجھے ڈانٹا جا رہا ہے، اور اب میں نہیں سدھرا تو آگے کوئی پھٹکار پڑ جائے گی، پڑ جائے گی، پڑ جائے گی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، ہم کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جرم پر ہم پر پھٹکار نہ پڑے تو مطمئن مت رہو، نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کیوں مر رہے ہو اس حال میں کہ نسلوں کو خدا کے غضب کا نشانہ بنا کے جا رہے ہو؟ بنگلہ اس لیے بنایا تھا نا کہ بیٹا ڈھنگ سے رہے، گاڑی اس لیے منگائی تھی نا کہ بچے ڈھنگ سے چلیں، پیسے اس لیے کمائے تھے نا کہ آگے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ہر طرح کی خیر خواہی اور یہ بدخواہی کہ ظلم کیا۔ اب معلوم ہے کہ ظلم کا بھگتان دنیا میں بھگتنا ہی پڑتا، تم نہیں تو اولاد کو، ماں باپ کی نافرمانی کا بھگتان بھگتنا ہی پڑتا ہے، کسی کمزور کے اوپر دست درازی کا بھگتان بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ حقوق العباد کی سزا اس دنیا میں عموماً آ ہی جاتی ہے، چاہے عبارت النص سے، چاہے دلالت النص سے یا اشارت النص سے۔ یہ علماء کے لیے کہہ دیا میں نے، اصول ہے یہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے حق کی بنیاد پر میں معاف کر دوں، چھوڑ دوں، نہ بدلہ لوں تو چلے۔ ماں کو رلا کے گئے ہو اگر، بھائی کی زمین دبا کے گئے ہو اگر، اب بہنوں کی میراث نہیں دی اور بہن بیچاری مانگ مانگ کر کے رہ گئی یا نہیں ڈر کے مارے مانگ سکی کہ بھائی مجھ کو بھول جائے گا، ایسے ظالم ہو تم کہ بہن اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتی۔ بلکہ بعض ظالم ایسے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد جب بہن آتی ہے بھائی کے پاس کہ ابا کی 4 دکانوں میں ایک تو دے دو، آدھی تو دے دو، اتنے کھیت ہیں تھوڑا سا مجھے تو دے دو، ظالم آنکھیں نکال کے بولتا ہے اگر میراث کی بات کرو تو آج سے یہ تیرا بھائی نہیں۔ کیا بڑی باتیں بولتے ہو، بھائی کا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، اللہ سے لڑائی لیتے ہو۔ اللہ نے کہا یہ بہن ہے اور تم کہتے ہو یہ بہن نہیں ہے۔ تیری سیدھے سادے لڑائی کس سے ہو جاتی ہے؟ کس سے ہو جاتی ہے؟ خدا کی لاٹھی کو متوجہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ اب تم اگر بچ بھی گئے اس لیے کہ 2 سال رہ گئے تھے، نسلوں کو بھگتنا پڑے گا، اس لاٹھی سے ان کی کھوپڑی چورا کر دی جائے گی۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق۔ اس کی روح یہی ہے، گو کی مضمون کچھ اور ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آج ظلم بہت ہو رہا ہے۔ اب کل کے بعد میں 2 منٹ بول دوں گا، مدرسے پر جلسہ ہو جائے گا۔ کس پر ہو جائے گا؟ مدرسے پر۔ چلیے ابھی اور بولوں، 10 بج گیا۔ جی صدیق اکبر کی ایک بات یاد آئی تھی جب بات آئی تھی کہ ابو سفیان نے تو اس کا مقام، اچھا ہاں وہ بات پوری کر دوں، ابھی تو ہوا نہیں۔ ابو سفیان نے ابن مبارک کی بات پوری کر لو۔ ابن مبارک ڈر گئے، پھر یہاں سے سدھر گئے، پوری ہو گئی نا؟ ڈر گئے اور یہاں سے سدھر گئے، ورنہ ابھی مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھیں گے حضرت پھر کیا ہوا؟ ارے بابا سدھر گئے، وہی تو اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو باپو کو بلاتے ہے کہ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے خدا سے لو لگا لی اور سدھر گئے۔ ابو سفیان کے قصے میں بھی تھوڑا رہ گیا۔ افیکم کیا بولا تھا؟ بولو تیز بولو، اس لیے تو لایا ہوں تم کو ساتھ میں۔ افیکم محمد، مفتی صاحب بولیے، یہ بھی مفتی صاحب ہیں شاید، ہے نا جی۔ افیکم محمد، محمد ہیں، پوری بات یاد آ گئی۔ اب عمر کیا بولے؟ بولوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں چپ۔ افیکم ابن ابی قحافہ، ابو بکر ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ابھی بھی مت بولو۔ تیسرے نمبر پر وہ بولنا چاہتا تھا اور بول گیا۔ عمر سمجھ گئے کہ اب کس کو بولے گا، وہیں سے بات پھر دوسری طرف گئی تھی۔
وہ بولتا ہے ابو سفیان پہاڑی پر کھڑا ہو کر، افیکم ابن الخطاب، افیکم ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر ہے کہ وہ بھی گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے مجھ کو چھیڑ دیا، بولو اب تو حق ہے نا، میں الجھ جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دیکھو آگے کہاں تک مچھلی جاتی ہے، آخر تو ادھر سے نہیں تو ادھر سے پکڑ لیں گے۔ اب اس نے دیکھا کہ کوئی بولا نہیں، تین میں سے کوئی جواب آیا نہیں، تو اس نے ادھر مڑ کر کے پیچھے پبلک کی طرف کہہ دیا، الا او لوگو، الا الا ان ہؤلاء قد قتلوا، الا ان ہؤلاء قد قتلوا۔ نہ محمد رہے، نہ ابو بکر رہے، نہ عمر رہے۔ کتنا مزہ آ رہا جی ان کہانیوں میں، آ رہا ہے نا بچوں؟ یہ ایمان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اس کو موت تک سلامت رکھے، حشر تک سلامت رکھے، اور اٹھیں تو یہی سب گفتگو آج کی مجلس لے کر کے اٹھیں، یا اللہ زندگی میں کوئی کام اچھا کیا کہ نہیں کیا، لیکن 2023 میں کوئی تاریخ تھی، مارچ کی 2 تاریخ تھی، عقل کنواں کا سالانہ جلسہ اسی دن تھا، اور یہاں کا بھی تھا جس کا نام بھول گیا، سمجھا، دعوت الحق جی۔ اے اللہ دیکھ لو اس میں کتنے مزے لے کر کے ہم تیرے مصطفیٰ کی کہانیاں سن رہے تھے، احد کے شہداء کی باتیں سن رہے تھے۔ اللہ اگر یہ اچھا لگا ہو تو ایک اچھا لگ جانا بھی اپنا بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک اچھا، مولانا آپ جب شادی کرنے گئے تھے، آپ کو نہیں چھیڑوں گا، ان کو کہتا ہوں، آپ غصہ ہو جائیں گے یہ کون آ گیا، تو آپ نے ناخن دیکھا تھا پیر کا؟ بھائی دیکھا تھا قاری صاحب؟ دیکھے تھے؟ اچھا کہتے ہیں جی ارے بابا کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ تو ایسے آئی تھی چائے لے کر کے، صرف رخسار ہی تو دیکھا تھا، لیکن ایک پسند آ گئی، ایک چیز آ گیا، ایک عضو آ گیا، ایک ٹکڑا پورے بدن کا، جی آپ نے یس کر دیا، میں نے قبول کیا۔ اب بستر بھی لگ رہے ہیں، کمرے بھی بن رہے ہیں، ولیمہ بھی ہو رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، کیا کیا نوادشات ہیں جی، قبلہ بھی وہی ہے اور کعبہ بھی وہی ہے، کیا کروں، مثالیں دینی پڑتی ہے۔ سوچو میں کیا کیا بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک چیز پسند آئی تو کل کو پسند میں شامل کر لیا، زندگی کا ایک دن کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ اگر اللہ کو پسند آ گیا تو 60 سال کے سارے ٹکڑوں کو، حصوں کو، مجموعے کو اللہ قبول فرما لیں گے۔ کیوں؟ اب اس کو بھی دلیل سے کہتا ہوں۔ ابھی حدیث میں نے بخاری شریف کی سنائی، اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ غیرت میرے کو۔ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ دکان والے سے کہہ دیتے ہیں ارے یار یہی سامان وہ تو 25 میں دیتا ہے، تم کیا 40 اور 50 کی بات کرتے ہو، اس کو غیرت آ جاتی ہے، کہتا ہے چل وہی بھاؤ میں بھی دیتا ہوں۔ کس وجہ سے کہتا ہے؟ غیرت آ گئی، اپنی عزت کا خیال آ گیا۔ اب اگر اللہ یہ دیکھے کہ 2023 میں ایک دن آپ کا بڑا خوبصورت تھا اور زندگی کے اور دن کمزور تھے، کچے تھے، کالے تھے، لیکن اللہ کہہ دیں کہ ادھر کالے کالے تھے، ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھا؟ تو آپ پلٹ کر بول سکتے ہیں قاری صاحب اے اللہ میں نے تو ایک ہی عضو کو دیکھ کر کل کو قبول کر لیا تھا، جز کو دیکھ کر کل کو قبول کر لیا تھا، اللہ 60 سال کے ایک جزو کو دیکھ کر تو بھی تو قبول کر لے۔ تو اللہ کہیں گے واقعی تو نے مجھے منا لیا، تجھ کو اپنی جتنی عزت نظر آتی ہے اس سے بہت زیادہ میری عزت ہے، میں اگر نہ اس طرح سے آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں تو میری عزت کا سوال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سمجھانے کے لیے سب مثالیں دینی پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو سفیان نے جب تینوں کو پوچھ لیا اور پیچھے اعلان کر دیا الا ان ہؤلاء قد قتلوا، اب ابو سفیان نے نعرہ لگا دیا، نعرہ ابھی آج کل بہت چلتا ہے سب میں، نعرہ لگایا کیا؟ اولو ہوبل، ان کا بت تھا ہوبل، اس کا نام لے کر کے کہا کیا؟ میرے بت کی جے، میرے بت کی جے۔
اب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب کہاں؟ ہاں اب بولو. تو کہا کیا بولوں؟ 50 طلب بڑے سے پوچھ کے بولو. کہا کیا بولوں؟ اللہ کے نبی نے کہا، اس نے کیا کہا؟ اعلو ہو بل، تم کہہ دو اللہ اعلی و اجل. اس نے ایک لفظ کہا، ادھر سے دو بولو، اللہ اعلی و اجل. ابو سفیان نے سنا تو کہنے لگا ارے عمر تو جی رہا ہے، عمر تو اسی کی آواز لگ رہی ہے. لیکن یقین کرنے کے لیے پھر ایک دوسرا نعرہ لگایا، لنا العزا ولا عزا لکم. تو بتوں کا نام ہے. تو اللہ کے نبی سے اشارہ لیا، کیا بولوں؟ پیغمبر نے کہا یوں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ. اب وہ کہنے لگا یہ تو وہ لوگ لگ رہے ہیں جو مر مر کے جی جاتے ہیں. اب تک 1 گھنٹے سے کیا سمجھ رہا تھا؟ مر گئے. اب ریورس ہو رہا ہوں بات ختم کرنے کے لیے. صدیق اکبر کی بات آئی تو ایک بات حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے ہی سے کہتا ہوں، اور انہوں نے خصائص کبریٰ کے حوالے سے سنایا ہے، امام سیوطی کی جو کتاب ہے. صدیق اکبر کو کہاں سے لائے؟ بت خانے سے. اور اللہ کو سب معلوم تھا یہ پیدا ہوگا بت والے گھر میں، اور وہ بھی پکا باپ بت کا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ابو بکر پہلے ہی گھڑی میں پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے. 21 سال تک اس کے بعد، کتنے؟ 21 سال تک اس کے بعد 13 سال مکے کا مکمل، اور پھر 8 سال مدینہ منورہ کا جو فتح مکہ کا سیزن آ گیا. وہاں تک صدیق اکبر اپنے والد کو اسلام سکھاتے بتاتے سمجھاتے رہے، مگر بڈھے کو اس وقت، بڈھے ہی تھے اس وقت، اس بوڑھے کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. بالآخر ایک دن بڑے میاں کو سمجھ میں آ گیا. کہنے لگے بیٹا چل چل تیرے محمد کے ساتھ میں بھی دوستی کر لیتا. آج تو ابو بکر کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہی. لے کر آئے اور لا کر کے مسلمان بنا دیا. اللہ کے نبی کے پاس لائے. کہا ابو بکر، اللہ کے نبی سمجھ گئے وہ تو اوپر سے سب پہلے وہ کانٹیکٹ، یہ جو نیٹ ورک بنا ہے نا یہ اسی وہیں سے سیکھے ہوئے ہیں جی. تو نیٹ ورک لگا ہوا تھا ون کانٹیکٹ، اللہ نے بتا دیا ہوگا. بہرحال ابھی تفصیل نہ کر کے یہ اتنا کہوں کہ لے کر آئے. اللہ کے نبی نے کہا کیوں بوڑھے باپ کو لے کر آئے؟ کہا ان مسلمان ہونا چاہتے ہیں. کہا ارے مجھ کو بلا لیتے. کیا کہا؟ تم کیوں ان کو تکلیف دی؟ مجھ کو بلا لیتے. ہاں. کہا خیر چلو جلدی سے کلمہ پڑھا دو. پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے بڑے میاں. اب انتقال کے دن قریب ہیں لیکن اللہ نے دے دیا. کیا تقدیر! اسی لیے مستقل علماء کو چاہیے کہ تقدیر پر تقریریں کریں. ہر آدمی اپنی تقدیر اللہ سے بنوائے. ایک ایک پیسہ 2 پیسہ مانگنے کے بجائے چیک لے لو نا، چیک لے لو، تقدیر بنوا لو. اللہ میری تقدیر اگر کچی ہے تو پکی لکھ دے، خراب ہے تو اچھی لکھ دے. روٹی بھی اچھی ہو جائے گی، بوٹی بھی اچھی ہو جائے گی، کلو شے اچھی ہو جائے گی. جی مسلمان ہو گئے. اب اتنی سی بات اور وہ بھی پوری کر دوں. مسلمان ہو گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے. اللہ کے نبی کہنے لگے ابو بکر یہ تو مٹھائی بانٹنے کا وقت ہے. ابا تیرا جا رہا تھا ادھر، آ گیا جنت الفردوس کی طرف، مٹھائی بانٹو. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ مگر اب دیکھو عشق کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خیال آیا جب ابا مسلمان ہو گئے اور میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی، دل میں نے جو شیرینی محسوس کی، جو کیفیت محسوس کی، میں سوچنے لگا کاش ابو طالب بھی مسلمان ہو گئے ہوتے تو آپ کے دل کو کتنی خوشی ہوئی ہوتی. بلکہ بعض کتابوں میں تو اس طرح لکھا ہے کہ کاش میرے باپ کی جگہ پر ابو طالب مسلمان ہو گئے ہوتے. واللہ عالم بحقیقت الحال. یہ عشق تھا غایت درجہ. اچھا اس عشق کو تو لوگوں نے آج سمجھا نا جب صدیق نے بول دیا، جب صدیق نے بول دیا، جب سمجھا صدیق کے عشق کی کیفیت کتنی گہری ہے، کتنی مستحکم ہے. لیکن وہ تو پہلے دن سے سب جانتا ہے نا. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
علیم بذات الصدور، عالم الغیب، سامنے آنے سے پہلے سے وہ جانتا ہے۔ اب آئیے اس پر ایک روایت سناتا ہوں۔ اللہ کو یہ سب معلوم تھا نا صدیق کیسا دل رکھتا ہے، اس لیے مقدر بھی کیسا بنایا۔ لکھی ہے روایت کہ جب نبوت نہیں ملی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے، ابو بکر صدیق کو لے لیتے تھے، چلو تم بھی، وہ بھی تاجر اچھے تھے، بہت اچھے تاجر تھے، چلو ساتھ میں ملک شام منڈی جاتے تھے تجارت کے لیے۔ ایک مرتبہ سفر ہوا، رات میں کہیں سوئے، صبح میں جب اٹھے تو آج خلاف معمول ابو بکر کہتے ہیں کہ محمد میرے ساتھی، نبی تو تھے نہیں اس وقت، کہا میں ذرا ایک جگہ ضرورت سے جانا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا آرام کر لو۔ کچھ راز کی بات تھی تو کہنے لگے میں کہیں ایک جگہ کسی سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، چکر میں مت پڑا کرو، ساتھی چھپائے تو چھپانے دو، ہم تو ڈائری بھی کھولتے ہیں تو یہاں جو بیٹھا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے، موبائل بھی کھولتے ہیں تو جو بیٹھا ہے تو دیکھتا رہتا ہے۔ یار کیا خیانت ہے، یہ خیانت نظریہ۔ چلیے یہ ضمناً ایک سبق دے دیا میں نے۔ کیا کہہ رہا تھا مفتی صاحب؟ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ وہ بھی صدیق اکبر نہیں تھے اس وقت، ابو بکر تھے۔ کہنے لگے میں ایک دوست سے مل کے آتا ہوں، یا چائے، وہاں چائے کی دعوت ہے، کچھ بھی ایسا کر کے گئے۔ اللہ کے نبی نے کچھ پوچھا نہیں، کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کے، روزانہ ساتھ رہنے والے، کچھ نہیں۔ وہ گئے کہاں؟ ایک بڑے عیسائی عالم کے پاس، پوچھ رکھا تھا، اب آتے جاتے تھے تو معلوم تھا نا کہ کون بڑا عالم ہے۔ گئے جا کر کے اپنا ایک خواب سنایا ابو بکر صدیق نے کہ آج ہی رات میں میں نے یہ خواب دیکھا۔ وہ جو عیسائی عالم تھا اچھل گیا، ابو بکر کیا تیرا مقدر ہے، ابو بکر کیا تیرا مقدر ہے، خواب بتا رہا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں۔ ابھی تو تمہید ہے، ابھی عنوان ہے نا، آگے کیا کہا؟ تیرا خواب یہ بتا رہا ہے ابو بکر کہ آخری نبی جن کو تورات میں احمد کہا گیا ہے، محمد کہا گیا ہے، یہ آنے والے ہیں، زمانہ بہت قریب ہے، وہ پیدا ہو چکے، وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ میں کہیں ہے، ابو بکر کو بھی پتہ نہیں، ابھی بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ پیدا ہو چکے ہیں، زمانہ بہت قریب ہے، تیرا خواب بتا رہا ہے۔ اور سنو، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تکون لہو وزیرن فی حیاتہ وخلیفتن بعد وفاتہ، تم زندگی میں ان کے وزیر، مشیر، معاون، ساتھی بن کر کے رہو گے، اور ان کے مر جانے، وفات پا جانے، انتقال کے بعد آپ ان کے جانشین اور خلیفہ بنو گے، تمہارا وہ مقام ہے ابو بکر۔ ابو بکر دفن کر کے چلے آئے۔ ہم تو اچھا خواب تھوڑا دیکھ لیں تو واٹس ایپ پر چلتا ہے، ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، کیا پھینکتے ہو بابا، چپ چاپ رہو نا۔ صدیق اکبر نے، میں زیادہ اس طرح کی ابھی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، کسی پر فٹ ہو جائے تو آپس میں لڑیں گے، میں بس کیف متفق جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہوں۔ اس ہر جگہ 10 سبق موجود ہے۔ میں نے سوچا تھا بیٹھتے ہی کہ کچھ عورتوں کے بارے میں خاص کچھ باتیں کروں گا، اس لیے کہ مکان قریب ہے، شاید آواز بھی جا رہی ہو، لیکن وہ اب ٹائم ختم ہو گیا، اب گھبرائے نہیں مفتی صاحب، میں بولوں گا نہیں، اگر تقاضا ہو تو چلی جائیے، ہم اپنا کھیل کھیل لیں گے انشاءاللہ۔ جی کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے خواب کو انہوں نے چھپایا، سینے میں دفن کر لیا، کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ غار حرا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ ہی گئے، نبی بنا دیے گئے، اقرا کی 5 آیتیں آ گئیں، نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا، ابو بکر ملے، پیش کیا، پٹ سے قبول کر لیا، چٹ پٹ، اس لیے کہ پہلے سے ان کو خواب کے ذریعے سے تیار کیا جا چکا تھا، اور لکڑی جب سوکھی ہو تو ماچس صرف ٹچ کرنے کی ضرورت ہوتی، اسی لیے کہتے ہیں اہل اللہ کے پاس جاؤ تو دل ذرا صاف کر کے جاؤ، تو تھوڑی سی ٹچنگ ہوگی، نور پیدا ہو جائے گا۔
قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی۔ اچھا جی حضرت صدیق اکبر نے چھپانے کے بعد جب اللہ کے نبی آئے وہاں سے، صدیق سے بتایا ایسا ایسا ہوا، پٹ سے قبول کر لیا لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ وہ پہلے سے سب مقدمہ مبادیات مکمل ہو چکے تھے۔ آگے کی جو بات کہنی وہ اصل اس پہ صدیق کا مقدر میں بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن کے بعد کبھی باتوں میں، ایمان لانے کے لیے نہیں، ایمان تو لا چکے، باتوں میں کہنے لگے مد دلیل علی ما تدعی یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی بات استلزازن بھی پوچھی جاتی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، وہ پتہ نہیں یہاں دینی چاہیے کہ نہیں، بتاؤں؟ جب میاں بیوی میں بات ختم ہو جاتی، کوئی کام کی بات نہیں رہتی، تو بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ تیری میری بات چلی کہاں سے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک شادی میں گئی تھی، وہاں تیری نانی آئی تھی، میں پلیٹیں لگا رہی تھی، تو تیری نانی کو میرے ہاتھ سے پلیٹوں کا لگایا جانا جچ گیا، اچھا لگ گیا، تو اس نے پوچھا، پھر یہ ہوا یہاں تک کہ میں تیرے گھر آ گئی۔ تو بتاؤ یہ شادی کے بعد پوچھ رہے ہیں نا، استلزازن ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، قاف میں نے بڑا اچھا ادا کیا اور شین نے تو شور ہی کر دیا تھا، تو تیرا دادا جو ہے میرے پیچھے کھڑا تھا، اس کو مزہ آ گیا تو اس نے میرا ایڈریس لے لیا اور پھر تجھ کو میرے گھر بھیج دیا۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا تو کرنا چاہیے، بیوی کے حقوق میں ہے، زوجیت کے آپس کے حقوق میں ہے، جس سے آپس میں تعلق بڑھے ایسی باتیں کرنی چاہیے، اس میں ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھ دیا مد دلیل علی ما تدعی یا رسول اللہ، دلیل کیا ہے؟ صدیق اکبر نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم پوچھتے ہو، کوئی اور پوچھے تو اچھا بھی لگے، تجھ کو تو بہت پہلے اس نے بتا دیا تھا جس کے کلام کے پاس سے کبھی جھوٹ کی ہوا نہیں جاتی۔ من اصدق من اللہ قیلا حدیثا، میں بتا دوں؟ بس ابو بکر سمجھ گئے کہ ان کو خبر لگ گئی ہے۔ ابو بکر بتا دوں؟ رؤیا کلتی اریتھا بالشام، وہ خواب جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا اور چائے کے بہانے سے کہیں چلے گئے تھے، وہ پوچھنے گئے تھے تم، مجھے سب اوپر سے بتا دیا گیا۔ نبأنی العلیم الخبیر۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، صدیق کا مقدر دیکھو کتنا پہلے سے بنا دیا گیا ہے، آئیں گے تو ان کو خلیفہ بناؤں گا، نبی جب آئیں گے تو ان کو خلیفہ بناؤں۔ کیوں بنایا؟ تقدیر اتنی اچھی بنائی اللہ نے، کیوں؟ اب اس کو باپ کے ایمان کے وقت کی حالت سے جوڑو، دل اتنا شاندار اللہ نے دیکھا کہ اسی شاندار معیار کی تقدیر بھی اللہ نے لکھ دی۔ جس دل میں کھوٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی کھوٹ جیسا ہوتا ہے، جس زبان پر جھوٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسی ہوتا ہے۔ جو کلام چرب لسان، گھمانے والا، بہت بولنے والا، بکواس کرنے والا، اپنی اونچی دکھانے والا اور دوسروں کو سمجھانے والا، خود نہ سمجھنے والا، اللہ اس کے دنیا بھی اس کے ساتھ ویسی معاملہ کرتی، خود بے راہ ہیں اور دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں، اپنی قبر کی فکر نہیں ہے اور دوسروں کو رات دن جنت جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ میرے نبی کو تو پہلا سبق یہی دیا گیا جب اسٹیج پہ بلایا گیا، آپ اپنی قبر کی فکر کرو۔ شروع میں یہی کہاں ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا کپڑا دیکھو پیغمبر، اور ادھر مقدم کر کے مفعول کو آج خاص طور پر کہا جا رہا ہے اپنا ہی دیکھو، شروع میں دوسروں کو زیادہ مت دیکھو، ہاں جب اور تبلیغ میں آگے بڑھ جائیں گے پھر دوسروں کو دیکھنا کون کیسا ہے۔ وَثِيَابَكَ، یہ تبلیغ کے لیے پہلی مرتبہ اسٹیج پر کھڑا کیا پیغمبر نے پیغمبر کو، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو پیغمبر، اب وہ سبق اقرا کا یاد ہو گیا ہے، اب دوسروں کو پڑھاؤ، لیکن جب پڑھانے جانا تو زیادہ اپنی مت کرنا، میرا کام کرنا، ورنہ تم اتنے اچھے معلم ہو میرے نبی، میرے محمد، میرے مصطفیٰ،
کہ تم جو اسٹیج پر آؤ گے نا تو لوگ دیوانے ہو جائیں گے. مٹھاس، سمجھانے کا انداز، مضمون کی واقعیت، صداقت اور آنکھوں کا نشہ، رخسار کی خوش نوائی وغیرہ وغیرہ، خوش نمائی. کیا نہیں ہے تم میں؟ خلقت مبرعا من کل عیب. عیب تو خواب و خیال میں کہیں نہیں آیا. ایسا صاف تو جائے گا تو مقبول ہو جائے گا. لیکن سن، جانا بھی تو اپنی مت سنانا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میری سنانا ورنہ تو پکڑ لوں گا. بلکہ ایک جگہ کہا چھین لوں گا جو کچھ دیا ہے. بڑی خطرناک آیت ہے وہ. ایک دوسری جگہ ہے چھین لوں گا جو کچھ میں نے دیا ہے، پھر بڑے سے بڑے کو بھی لاؤ گے واپس نہیں دوں گا. وَلَا تَقُولَنَّ، اب آپ کو آیت کی تلاش ہے اس لیے بول رہا ہوں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ فَاعِلٌ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آگے پڑھیے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یوں کہا ایک جگہ کہ ہم چھیننے پہ آئیں تو چھین کر دکھا دیں گے، اور ایسا کر دیں گے کہ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا. آیت آ گئی مجھے. وَلَئِن شِئْنَا، آیت ڈھونڈ رہا تھا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. جتنی وحی کی ہے، نبوت سے جو کچھ ملا ہے، اس دروازے سے سب چھین لوں گا. اگر کبھی کچھ اپنی والی کہی، ڈرنا چاہیے. کبھی ہم کو کام کی توفیق ہو جاتی نا، دائی کو دعوت کے کام کی، عالم کو پڑھانے کی لائن کی، قاری کو قاف کی، شین کی، عین کی، را کی، نہیں سمجھے، سخی کو سخاوت کی. پیسہ دینے کے بعد آتا ہے اثر میں جلدی دیکھوں تو کتنا لکھا ہے میرا. آج زیادہ دیا تھا نا 5,000، 10 روپیہ دے کے نہیں آتا دیکھنے. جب 10,000 دے دیا تو آج اثر میں سب سے پہلے آیا. کیوں؟ شاید نام آیا ہوگا. یہ بہت بڑا مرض ہے دین کے کام کرنے والوں کا، چاہے کسی بھی فیلڈ کا ہو. آپ انہیں سمجھے کہ کس کو سمجھا رہے ہیں، یہ آپ کا کام ہے. ہر آدمی سمجھے مجھے کہا جا رہا. فرزدق اور حسن بصری، میں بات دیر ہو رہی، چلیے بہت ہو گئی، اب اس کو چھوڑتا ہوں. یہی پورا کر دیا، بات سب ہو گئی. صدیق اکبر کیا ہو گئے؟ خلیفہ ہو گئے. خلیفہ ہو گئے. تقدیر بہت پہلے بنی. نبی کی نبوت ملنے سے پہلے اس تقدیر کا اشارہ بھی دے دیا گیا خواب کے ذریعے، اور لکھی تو گئی ازل میں بہت پہلے. چلیے، جب اللہ نے لکھا، اللہ کو علم بہت پہلے سے تھا، اللہ کا علم ازلی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ میری تیری تقدیر ایسی کیوں نہیں اس اللہ نے لکھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے وہ میری بھی لکھ دیتے تو میں بھی ویسا ہو جاتا نا. ارے بابا، ویسا دل تو چاہیے جیسا ابو بکر کا تھا، ویسا دل تو چاہیے جیسا ابو بکر کا تھا. آپ پلیٹ میں فرق کرتے ہو. دودھ کے لیے پلیٹ الگ ہے اور کچرے کے لیے پلیٹ الگ ہے. اگر وہ ایک پلیٹ کہہ دے کچرے والا، مجھے وہ اچھا پلیٹ کیوں نہیں ملا، تو فوراً کیا آپ کہو گے؟ ابے تو کچرا ہے نا. کیا کہیں گے؟ تو کچرا ہے اور وہ دودھ ہے. دودھ کو اچھا پلیٹ، کچرے کو کچرا پلیٹ. صدیق کا دل تھا. ہمارا دل تو کیا کہیں کیا ہے، خس و خاشاک کا، کچروں کا، گندگیوں کا مرکز بن گیا. اللہ نے اس کو اپنی آفس بنائی تھی. کہتے ہیں فارسی کے شاعر، من گنجم در زمین و آسماں، لیک گنجم در قلوب مومنہ. یہ دل تو میری آفس ہے، کہاں سے اس میں تکبر کو بسا لیا. میں کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا اسٹیج پر تو 2 بڑی اہم نصیحت اور بھی ہے. ایک تو یہ وربک، دیکھو تعریف آپ کی خوب ہوگی لیکن اپنے میں مگن مت ہو جانا. اپنی مت کہ بھائی کیسا لگا میرا بیان، کیسا ہوا، کیا ہوا، اپنے چکر میں مت پڑو. ہاں، وَثِيَابَكَ، دوسری چیز، بلکہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بڑائی رب کی کرو.
ایک بزرگ کی زبان سے سنا، مقرر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مقرر اپنی تقریر سے اللہ کا تعارف کراتا ہے، اور دوسرا مقرر اپنی تقریر سے اپنا تعارف کراتا ہے. کبھی تفسیر رازی کا حوالہ دیتا ہے، کبھی فتح الباری کا، حالانکہ سب مجمع جو ہوتا ہے ڈھیل فوروں کا ہوتا ہے، کاشتکاروں کا. وہ کہا جانے فتح الباری کس فرشتے کا نام ہے. وہ بتانا چاہتا ہے کہ ان الذی سمتنی امی مرحبا، سمجھا، جمانا چاہتا. اللہ نے منع کیا، میرا تعارف کرانا، اپنا مت کرانا. تم کیا ہو، کیا ہو؟ بندہ خدا کے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں. جی بہرحال وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ بھی خاص چیز ہے. ہم کو دوسروں کے رکوع کا ٹیڑھا پن دکھتا ہے، دوسروں کا سجدہ الٹا دکھتا ہے، دوسروں کا وضو نہیں بھی ٹوٹا تو آپ کو باس آنے لگتی ہے. اس لیے کہ ان سے چڑ ہے نا، تو کہتے ہیں وہ رکوع میں گڑبڑ ہوا اس کا کچھ. ارے بابا تیری ہی بنیان کی باس ہے یہ، اور زیادہ آئی ہے تو انڈر ویئر کی ہے. بھئی بات صحیح ہے نا. اللہ کی قسم بالکل یہی حال ہے. اپنی نماز کا ٹیڑھا پن 60 سال تک نظر نہیں آیا، اور جس سے نہیں بنتی وہ تہجد میں اگر کبھی اٹھ گیا تو کہتے ہیں ریاکاری کر رہا ہے. اللہ کے بندو زبان کو کنٹرول میں رکھو. ایک چھوٹی سی بات، اتنی سی بات کہہ دی تھی بنو اسرائیل کے ایک بڑے عابد نے، ہٹ جا تو، ایک گنہگار کو کہہ دیا تھا، ہٹ جا تو اگر ہوتا ڈھنگ کا تو یہ سایہ میرے اوپر کیوں آتا. یہ بڑائی اللہ کو اچھی نہیں لگی. اللہ نے فوراً کہا فرشتوں دونوں کا دفتر جلا کے رکھ دو، پھاڑ کے پھینک دو. یہ عابد تو تھا لیکن بڑائی میں آ گیا، زندگی بھر کی عبادتیں پھاڑ دو. اور یہ بیچارہ اس کے ساتھ اسی لیے چلا تھا کہ اپنے کو گنہگار سمجھ رہا تھا، اس کے سائے میں میں بھی چلوں. اس نے جھڑکی سن لی، برداشت کر لی، اپنے کو حقیر سمجھا، چھوٹا سمجھا. اس کا بھی گناہوں کا پھاڑ کے پھینک دو، اس کی عبادتوں کو پھاڑ کے پھینک دو. آج سے نیا سلسلہ شروع کرو. ایک بڑائی کی بات کبھی زندگی کے 70 حج کو بھی ناس کر کے رکھ دیتی، 55 عمریں برباد کر دیتی. یہ 55 کسی کا واقعہ اس لیے 55 کہا، اور 70 تقصیر کے لیے. اشکال ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی ہو گئی ساری بات. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہہ رہا تھا. بچوں، بھائیوں، بچوں نہیں، وہ تو مدرسے میں بچے رہتے ہیں. کیا کہ ہر آدمی اپنا کپڑا دیکھے کہ میں بارش میں گزر رہا ہوں، میرے دامن کو کتنے کیچڑ لگے. دوسروں کے چکر میں پڑو. اللہ نہیں پوچھے گا، اتنا نہیں پوچھے گا جتنا پوچھنا موٹی موٹی یہاں سے تقریر کر دی جاتی ہے، وہ سب کے لیے کافی ہو جاتی. مت ان کو جہنم میں ڈالو، من ان کی قبر میں سانپ بھیجو. ہم بھیج دیتے ہیں. وہ مرے گا نا تو سانپ آئے گا، اور مرے گا نا تو جہنم ہی جائے گا، اس کو موت نہیں آئے. کیا کیا بولتے ہیں. ارے ظالموں، ایسی زبان استعمال کرنے والے ظالم ہو. فسوف تری اذا کشف الغبار، جب آنکھ کھلے گی، سزائیں پڑے گی تو پتہ چلے گا کیا کیا بکواس کر رہے تھے. بیوی سے کھانا خراب ہو جاتا ہے، 7 پشتوں کو گالیاں دے کے رکھ دیتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں سین کے ساتھ سنو، سیعلمو سین کے ساتھ سنو. سین کہتے ہیں بہت جلد بھگتنا پڑے گا، سوفا کہتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا. بہت جلد بھگتنا پڑے گا اگر تم نے ایسا کوئی ظلم کیا، زبان ایسی چلائی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کیسے کیسے پلٹاؤں گا اور تمہیں دکھ بھرے کانٹوں میں الٹا پلٹا کروں گا، تمہیں پتہ چلے گا. آج ظلم کرنا بہت آسان ہے. بیوی کا نام لے کے بتایا میں نے، بیچاری غریب گھر کی ہے، کل کہہ کے رکھ دیتے، کل کہہ کے رکھ دیتے. تیرے باپ نے مجھے دیا کیا، کیوں بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو میں نے قبول کیا. کیا قبول کیا؟ جہیز لینا قبول کیا، مانگ کی بھیک کی روٹی کھانا قبول کیا، اس کے باپ سے چندہ لینا قبول کیا. ارے قبول یہ کیا تھا تجھے لگے تو دینا قبول کیا. روٹی لگے تو روٹی، بوٹی لگے تو بوٹے، رضائی لگے تو رضائی، دوا لگے تو دوا، جو لگے دینا قبول کیا. میں نے قبول کیا، تھوڑا مفعول محذوف ہو گیا تو سمجھے ہی نہیں کہ کیا قبول کیا.
یہ سب ہیں جہیز کی لعنتوں کے اثرات، یہ ہیں تانے عورتوں کو سننے پڑتے ہیں. چلے جاؤ گے بغیر بیوی کے جنت میں رہنا پڑے گا اگر گئے بھی تو، ورنہ ادھر ادھر ڈھونڈو گے کہاں گئی، اس لیے کہ وہ تو چلی جائے گی. ہاں اب میں ان کے عنوان پر آیا لیکن بولوں گا نہیں، پھر کبھی آ جاؤں گا تو بولوں گا انشاءاللہ. عورتوں پر رحم کرو. بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اور نسیم صاحب معذرت تو بہت دیر سے کر رہا ہوں لیکن کیا اچھی باتیں ہیں تو دیکھے جاؤں. میں کہتا ہوں سب کی جنت کا ٹکٹ، سنو، سب کی جنت کا ٹکٹ کہیں دور دور نہیں ہے، اتنی ہی میں سب چھپا ہوا. جس بالکل قرابت یعنی رشتہ داریوں میں چھپا ہوا، یہ قرابت کے دائرے میں چھپا ہوا. ہم یہاں ڈھونڈتے ہیں وہاں ڈھونڈتے ہیں، اس پیر کے یہاں جاتے، اس شیخ کے یہاں جاتے، اتنی جلدی جنت مل جائے گی؟ ارے یہیں چھپا ہے. بیوی کو کتنا رولایا، کتنا حق ادا کیا. اگر کل کرنے کے بعد معافی نہیں مانگی، تیری امامت بھی بیکار، تیرا محدث ہونا مفسر ہونا بھی بیکار ہے، تیرے حج بھی بیکار ہے. ماں باپ کو اگر رلا دیا، بڈھا بڑھیا کہہ دیا تو نے میرے لیے کیا کیا، ایسا کہہ دیا، جوان کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا، اس کے ابا نے تو مکان بنا دیا. خبردار زبان نہیں چلانا. کئی سو سال جیو گے، تہجد میں کمر ٹیڑھی کر ڈالو گے، اللہ کی لاٹھی اور اس کا کوڑا برس کر رہے گا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. حقوق العباد یہ سب بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، معصیتیں ہیں جو خاندانوں میں پائی جاتی ہیں. ہر آدمی کا ٹکٹ اہل قرابت میں، قرابت کے دائرے میں کہیں چھپا ہوا ہے جنت کا ٹکٹ. اس لیے آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ابا کے راستے سے لے لو، اماں کے راستے سے لے لو، بیوی کے راستے سے، اولاد کے راستے سے. کیا اولاد اسی لیے دی تھی اللہ نے؟ 10 سال تک تو رشتے نہیں مل رہے تھے، میں نے دعا کر دی، انہوں نے کر دی، انہوں نے کر دی، تو ایک آ گئی بیچاری، تلودا سے مل گئی، کہیں سے آ گئی. بچے نہیں آ رہے تھے مگر کسی بزرگ کی یا کہیں سے لگ گئی، 15 سال کے بعد آ گئے. اب بچے کی تو قدر کرو نا، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. اب جب بچہ 10 سال کا ہوا تو گیریج میں ڈال دیا. تھوڑا اور دیکھا کہ بڑا چالاک ہے تو پہلا فیصلہ ITI. ارے پہلا فیصلہ یہ تھا کہ میرا رب حشر میں کیا پوچھنے والا ہے اولاد کے تعلق سے. کیا لائے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کہہ دینا 5 میرے لڑکے تھے. کتنے؟ 5 تو بناتے بھی نہیں لوگ، بنانا چاہیے. 5 میرے لڑکے تھے، ایک کو میں نے دارالحدیث میں بیٹھا دیا، تیرے مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہے، شرحیں کرتا ہے. ایک کو محراب میں کھڑا کر دیا، قرآن کے 30 پارے سناتا ہے. ایک کو منبر پر کھڑا کر دیا ہے جو نبی کی زندگی کا حسن و جمال بکھیرتا. یا اللہ، اور کسی کو دارالفتہ میں بیٹھا دیا، ایک بچ گیا، اس کو بھی کہیں بیٹھا دیا، اللہ کے راستے میں دوڑا دیا. سب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کہیں گے برابر تو نے ٹھیک کیا ہے. تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے تو، میرے پاس تو 3 ہی تھے. پھر بھی کیا بتا نا. ایک کو گیریج میں ڈال دیا اور ایک کو بینک کی نوکری. میں نے ایک مفتی سے پوچھا تھا تو بولے کہ جھاڑو لگا سکتا ہے تو یہ کر سکتا. ایک کو وہاں ڈال دیا، ایک کو وہاں ڈال دیا. ارے بھائی میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، سوچو کہ مولانا بول گئے نہیں، وہ پوچھ لینا وقت پر مسئلہ. جی بینک کی نوکری کبھی نہیں کرنا. کیا کہا جی؟ ایک کو یہاں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے لیے کیا کیا. ترمذی کی ایک حدیث سے نکال رہا ہوں لیکن وہ حدیث نہیں سناؤں گا، اس میں بھی ٹائم جائے گا. جی وہ مال کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تجھ کو انی آتیتک وخولتک وانعمت علیک، میں نے دیا اور خوب دیا، کروڑ پتی تم کو بنایا، تو نے کیا کیا میرے لیے؟ کہے گا میرے رب میں نے بڑودا بینک میں، SBI میں، HDFC میں اور اس میں جمع کر دیا. رب جمعتہ، بینک آگے کہ نہیں آگے. وثمرتہ، اور میں نے اس کو بزنس میں ڈال دیا. ثمرتہ، پھلدار بنا دیا. آپ نے تو 1 لاکھ دیا تھا، اللہ میاں میں نے 1 کروڑ بنا دیا. شان بتائے گا وہاں بھی.
اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کیا کیا؟ کہے گا سمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، رواہ الترمذی، میں نے بہت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے بھائی جتنا بھی بنا دیا لا دکھا نا، ارے نہیں دکھاؤ، تو کہے گا رب، وہ کہے گا رب میرے رب فرجعنی آتک بہ کلہ، ایک مرتبہ دنیا میں جانے دو، سب لا کے یہاں رکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جب ویزا لے رہا تھا تو اس پر دیکھا نہیں تھا کہ یہاں آنے کا تو ویزا ملتا ہے، جانے کا ویزا نہیں ملتا، اب نہیں جا سکتے۔ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا، اس نے کوئی صحیح جگہ خرچ نہیں کیا ہوگا، فَيُمْزَى بِهِ إِلَى النَّارِ، ٹھکانہ اس کا النار ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں جب مال میں اللہ ایسا پوچھے گا کہ یہ دیا یہ دیا یہ دیا، تو بتاؤ مال زیادہ بڑی نعمت ہے کہ اولاد زیادہ بڑی نعمت ہے؟ بول نہیں رہے؟ ارے میں آپ سے مثال سے پوچھتا ہوں، آئندہ مت بلانا، کہو گے اتنے لمبا بولتا ہے جی، لیکن سن تو لو نا، کیا گھر میں آگ لگ جاوے، گھر میں بچہ بھی جلنے میں ہے، پیسہ بھی جلنے میں ہے، بتاؤ پیسہ بچاؤ گے کہ بچہ بچاؤ گے؟ پہلے کیا بچاؤ گے؟ اولاد، بچہ۔ کیا پتا چلا بڑی قیمت بڑی نعمت کیا چیز ہے؟ اولاد ہے۔ تو جب اللہ چھوٹی نعمت مال پر یہ سوال کرے گا، ارے نہیں دکھاؤ ما قدم تک، کیا کیا تو نے، تو جو بڑی نعمت ہے اولاد کی شکل میں، بتاؤ اس کا کچھ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں آپ بھی مرنے سے پہلے اپنا مقدر بنا لو، دفتر بنا لو کہ ایک کو محراب میں چھوڑ کے جاؤں گا، ایک کو ممبر پہ کھڑا کر کے جاؤں گا۔ جاؤ گے انشاءاللہ؟ جاؤ گے انشاءاللہ؟ اور یہ کرنے کے لیے اب آئیے ترجمۃ الباب، بتاؤ محراب میں آنے کی صلاحیت کہاں بنے گی؟ ہلدی کی دکان پر؟ ممبر پر کھڑے ہونے کی صلاحیت کہاں بنے گی؟ نمک کی دکان پر؟ بھئی بولو کہاں بنے گی؟ مدرسوں سے بنے گی، مکاتب سے بنے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں، اور یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں۔ مستقبل میں ہمیں سوچنا ہے کہ امام کون ہوگا، تو یہ امام سڑک سے نہیں ملے گا، مدرسوں سے ملے گا، مکتبوں سے ملے گا۔ تو اس مکتبوں کو آباد کرو گے، بہت سے اذان پیدا کر کے جاؤ، اور کبھی مت سوچو کہ 5000 میں مولوی پڑھاتا ہے کیا ہوگا۔ مولوی 5000 میں پڑھاتا ہے لیکن 2 صدری لے کے چلتا ہے۔ ایک ہے جے بیگ میں ہے، ایسی کہہ دیا میں نے، تھوڑا اب آپ سے اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں تو محبت ہو گئی۔ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ آپ اٹھ کے بھاگے نہیں، اس لیے محبت ہوئی۔ ہاں، پرایوں کو اتنا نہیں کوئی پیار دیتا، لیکن آپ نے دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی بات اگر نامناسب لگی ہو حضرت، آپ نے بہت کم سر ہلایا ہے تو آپ معاف کر دینا، سمجھا؟ ویسے میں معافی نہیں مانگتا، اس لیے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں ایسے تقریر کرتا ہوں کہ کسی کو غافل ہونے کا موقع نہیں دیتا، ورنہ جانتے ہیں ایسے بیٹھیں گے، پانی لاؤ پانی، وہ کہے گا وہ ایک کھیل ہوتا رہتا ہے ادھر، اس لیے بڑے سے بڑا مجمع پہلے ادھر ہی بریک لگاتا ہوں۔ غلط بات ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، دوسروں کو سکھاتے ہو، وتنسون انفسکم، خود احکام سے فری ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں تھک گیا۔